اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں جس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں، جس موضوع پر بات کر رہی ہوں، وہ ہے اپنے ہر جوڑ کر صدقہ دے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر صبح جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ اور وہ صدقہ کیا ہے؟ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھنے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو کچھ چیزیں اٹھا نہیں سکتے، جو اللہ کو سجدہ شکر ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان کے سجدہ کرنے کی ہمت نہیں، ان کی کمر میں اس طرح کا انفیکشن یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، نعوذ باللہ، یا اس طرح کا ان میں ہے کہ وہ بیچارے سجدہ نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کی کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ ہم میں تو اتنی کیا کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یا ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے جس طرح ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے پاؤں نہیں ہیں، کسی کے آنکھیں نہیں ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح طریقے سے دنیا میں بھیجا اور بنایا، اور ہمارے اندر کوئی خامی نہیں رکھی کہ لوگ اگر ہم میں بھی دوسروں کی طرح کوئی خامی ہوتی تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی ہم صرف اللہ کا شکر ادا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا جو کرنے کا سب سے بڑا اچھا اور بہتر طریقہ ہے وہ ہے نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر جاری رہے، ہر کام میں سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کام اپنا سنت کے مطابق کریں۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سارا دن اپنے معاملات زندگی چلاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی سنت کا خیال نہیں ہوتا، اور وہ کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ ہمیں جب پانی بھی ہم پیئیں تو وہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق پیئیں، تاکہ ہم کو اجر ثواب بھی ملے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور جو صبح کے ٹائم جو
نماز کے لیے اٹھتا ہے اور بعد میں سورج نکلنے کے بعد جو نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہت نوازتے ہیں اور اس کی جو جوڑوں کی درد ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل ہو تو یہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح 2 نفل حاجت کے لازمی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے پیارے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا تو چاہتے ہیں، ہم کام کرنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اندر کہ ہم اس نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی انسان کا جو ہے، یہ بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نماز وہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نماز پڑھیں گے، آج ہم نماز شروع کریں گے، آج سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے ہر کام میں اللہ سے توفیق مانگنا ضروری ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہے، نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب کیا گیا یا تجھے ناپسند تھے یا تیرے نافرمان تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہے اور اپنی جو طریقے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد فرماتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکارتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا جو فلاں بندہ ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو اس کی محبت سے آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کو چن لیا ہے اور اس سے محبت کرنے لگا ہے، اب آپ سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ زمین تک فرشتوں کو یہی بات زمین تک کے فرشتوں کو یہی بات جو ہے یہ سنائی دیتی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، نماز اپنے لیے پڑھتا ہے، روزہ اپنے لیے رکھتا ہے، قرآن اپنے لیے پڑھتا ہے، لیکن اس کے لوگ اس کی ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا معاملات چل رہے ہوں تو لوگ کہیں گے کہ فلاں بندہ تو نمازی ہے، فلاں تو حاجی ہے، فلاں تو اس طرح کا ہے، وہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے سامنے معتبر بنا دیا، ورنہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے تو وہ انسان ذلیل خوار ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو اس جو خامی ہے اس کو چھپا کر ہمیں دوسروں کے سامنے معتبر بنا دیا اور دوسروں کے سامنے ہمیں دوسروں کی محبت حاصل ہوئی۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکیں یا ہم کچھ کر سکیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ایک انسان ہے جس کو کسی کا اگر کوئی درس پسند ہے یا کسی کا کوئی بولنا بیان پسند ہے یا کسی کا کوئی علم سے متاثر ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کو قریب کریں گے، کیونکہ اللہ کے لیے خاص طور پر جو اللہ کے لیے محبت ہے وہ محبت جو ہے بہت فضیلت والی ہے، اور جو اللہ سے سچے دل سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں جتنی بھی جس پر مشکلیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہر کام میں اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
جو ہے اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. جو بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کو خاص اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو. حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو. اس لیے ہمیں اس بات پر غور رکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے. کیا معلوم جس انسان کے لیے ہم برائی دل میں رکھ رہے ہیں یا اس کو برا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنا محبوب ہو. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا ہر کام میں شکر ادا کرنا چاہیے اور سنت کے مطابق ہر کام ہر معاملات زندگی کرنا چاہیے. اجر ثواب بھی ملے گا اور اللہ بھی خوش ہوں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے نواز دیں گے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں اور اللہ کے نبی اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کریں اور ان کی سنت پر عمل کریں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.